السلام علیکم، میں ہوں فرزانہ روحی اسلم اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت یوٹیوب چینل پر۔ دوستوں، تذکرہ ہے قاسم کے ابا کا۔ جی ہاں، کون ہے یہ قاسم کے ابا؟ سنیے۔ ویسے قاسم کے ابا ہوں یا عاصم کے ابا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ قائد اعظم نے کہا تھا، گلاب کو کسی بھی نام سے پکارو وہ گلاب ہی رہتا ہے۔ ہاں تو جناب، پابندی لگ گئی ہے اس شخصیت پر کہ میڈیا اس کی نہ شکل دکھائے گا، نہ اس کا نام لے گا، نہ اس کی آواز سنائے گا۔ تو لوگوں نے بھی ایک طریقہ ڈھونڈ لیا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی آواز بھی سننا چاہتے ہیں اور وہ اس کی شکل بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ نام لینے کو منع کیا گیا تھا تو کوئی بات نہیں، اس کے بیٹے کے نام سے اسے بلایا جائے گا، یعنی قاسم کے ابا۔ اور یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ ہے قاسم کے ابا کے حوالے سے۔ تو یہ جو نئی نسل ہے جو اس کی دیوانی ہے، یہ اس وقت سے اس کی دیوانی ہے جب وہ بہت چھوٹے تھے، اسکول کے طالب علم ہوا کرتے تھے اور عمران خان اپنے کینسر ہاسپٹل کے لیے ان کے اسکولوں سے چندہ لینے کے لیے آتے تھے۔ چونکہ وہ کپتان تھے، انہوں نے پاکستان کو ورلڈ کپ دلوایا تھا، تو بچوں کے وہ ظاہر ہے پسندیدہ تھے اور بچے اپنے دوست احباب، رشتہ دار، خاندان، محلے والوں سے چندہ جمع کر کر کے اس کے ہاسپٹل کے لیے اسے دیا کرتے تھے، اور اسکول والے ان کو اپنے اسکول میں بلانا چندہ دینے کے لیے اور چند الفاظ سننے کے لیے ان کی زبان سے بہت بڑا اعزاز سمجھتے تھے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے دنیا میں کھیل کے ذریعے، کرکٹ کے ذریعے اپنا لوہا منوایا اور اپنے ملک کی شناخت کروائی۔ اس پہ اب پابندی لگی ہے سیاسی مخاصمت کے حوالے سے۔ حسد اور جلن اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ اسے اپنے لوگوں کے نظروں سے دور کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس کی نہ کوئی شکل دکھائے گا، نہ اس کا نام لے گا۔ تو ہمارے ہاں تو دوسرا راستہ ڈھونڈ لیا جاتا ہے، لوگوں نے ڈھونڈ لیا ہے کہ وہ اس کا نام نہیں لیں گے لیکن اسے قاسم کے ابا کہیں گے، کیونکہ اس کے صاحبزادے کا نام قاسم ہے۔ عرب میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں یہ رواج ہے کہ کسی شخص کو اس کی اولاد کے، اس کے بیٹے کے نام سے بلایا جاتا ہے، ابو فلاں، ابو سلام، ابو کریم، ابو آصف، اس طرح۔ یہاں میرا بھی اس میں ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ہم ایک ریسٹورنٹ میں گئے تو وہاں مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اس نے میرے بیٹے کے نام سے میرے ہسبینڈ کو بلایا اور ہمیں وہ سیٹ دکھائی جو ہماری تھی، ریزرویشن جو کروائی ہوئی تھی، تو اس میں جو تھا ابو فلاں اس طرح سے نام لیا گیا تھا۔ تو مجھے وہاں پہلی دفعہ یہ معلوم ہوا کہ عرب میں اسی طرح بلایا جاتا ہے کہ کسی شخص کا نام نہیں لیا جاتا، اس کے بیٹے کے حوالے سے بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح ماؤں کو بھی ام حبیبہ، ام کلثوم، ام سائمہ، ام سیمہ اس طرح کہا جاتا ہے، نام نہیں لیا جاتا۔ تو کون سی انوکھی بات ہو گئی اگر آپ پابندی لگا دیں تو اسے ابو قاسم کہنے کے بجائے سب سے آسان لفظ یہ ہے کہ قاسم کے ابا کہا جائے۔ اس میں نہ کسی کو مطلب پوچھنا پڑے گا، نہ یہ معلوم کرنا پڑے گا کون ہے۔ ظاہر ہے نئی نسل اس کی دیوانی ہے اس شخص کی جس پہ یہ پابندی لگائی گئی ہے، تو یہ نسل اس کے باپ کا نام تو خیر نہیں جانتی، نہ وہ پرانی نسل کو ڈھونڈے گی، وہ تو نئی نسل کو دیکھنا چاہتی، وہ اپنے جیسے ہم عمر کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اس شخصیت کا جس پہ یہ پابندی لگی ہے، نوجوان بیٹا ہے جس کا نام قاسم ہے، اور وہ اسے بڑے آرام سے ابو قاسم کہتے، تو اس سے بھی زیادہ آسان یہ لفظ ہے کہ قاسم کے ابا۔ کیسا رہا؟ چلیں اسی حوالے سے خبریں چلائیں اور لوگ سمجھ جائیں گے کون ہے قاسم کے ابا۔ جن لوگوں کو جس کسی سے لگاؤ ہوتا ہے، جس چیز سے یا جس شخصیت ہے، تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اصل بات کیا ہے۔ جتنی بھی پابندی لگائیں، اور یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ، اور یہ بات الطاف حسین یا MQM کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر الطاف حسین کسی کھمبے کو کہیں تو ہم ان کے نام پہ کھمبے کو ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی گدھے کو کہیں تو ہم گدھے کو۔ ان کے حوالے سے بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کہے تو ہم کسی گدھے کو تو گدھے کو ووٹ دے دیں، کسی کھمبے کو کہیں تو کھمبے کو ووٹ دے دیں، کسی خالی ڈبے کو کہے، کسی لوٹے کو کہے تو ہم لوٹے کو ووٹ دے دیں۔
جس کو جو کرنا ہے وہ کرے گا، اپنی شخصیت کو ڈھونڈ لے گا، اپنی پسندیدہ شخصیت کو۔ دیکھیں لوگوں کے دلوں سے اور ذہنوں سے کچھ نام نہیں نکالے جا سکتے، کچھ نام ضرورت ہوتے ہیں۔ جیسے کراچی میں جو ان دنوں حالات رہے ہیں اور گزشتہ دنوں، تو لوگ یاد کرتے رہے ایک ایسا بھی لیڈر تھا جس نے ہمیں اکٹھا کیا تھا۔ کچھ بھی ہو، آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، جہاں انسان ہو، جہاں چار برتن ہو وہاں بچتے ہیں، لیکن ضرور کوئی ایسی شخصیت ہے جو ہمیں اکٹھا کر سکے، جس سے ہمیں کوئی امید ہے۔ تو کیا ہے قاسم کے ابا عمران خان کے حوالے سے؟ امید ہی تو ہے، ایک امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اب رہ گئی ہے برساتی میڈک، جو اس کے ساتھ چپک گئے تھے، اس کے ساتھ آ کے ٹرا رہے تھے، وہ تو سب خود ہی بھاگ گئے ہیں۔ تو اب لوگوں کے پاس خالی میدان ہے اور یہ قاسم کے ابا ہے۔ چلیے قاسم کے ابا کے حوالے سے آپ بھی کچھ سوچئے، ہم بھی سوچتے ہیں۔